کو ولایت علی کہتے ہیں۔ خریدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس مجمع میں اپنی مجلس نہ پڑھی جائے، علی کے علی بیٹے کی مجلس پڑھی جائے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ شام میں دو خطبے بڑے مقبول ہیں، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ۔ دونوں خطبوں کا فرق بتاتا چلوں، حسین کا بیٹا یہ بتاتا رہا پہچانو ہم کون ہیں، علی کی بیٹی یزید کو بتاتی رہی پہچان تو کون ہے۔ بھئی اگر لطف ہے تو تعبیر بدل دوں، سجاد مرد بن کے تولہ کرتا رہا، زینب مزدور ہو کے تولہ کرتی ہے۔ مجھے سید سجاد کا خطبہ پڑھنا ہے، اگر اجازت ہے تو ایک جھلک میں بنت علی کے خطبے کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھئی تھی مستور مگر ایسی کھرچی بابا علی کے لہجے میں، روایت کے فکر ہے یہ مطمئن تھی، یزید مضطرب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کہتی ہے یا یہ کہتی ہے۔ اور علی کی بیٹی نے اپنے خطبے میں یزید کی شاہی کو ایک لمحے میں اپنے قدموں تلے مسل دیا۔ وہ جو بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، بی بی کے ایک فقرے سے تخت سے زمین پہ آ گیا۔ جب شہزادی نے بابا علی کے لہجے میں فرمایا جبرت تو لگا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، خدا کی قسم اس خطبے میں یہ خطبہ زینبی کا اعجاز تھا کہ یزید مجبور ہو گیا کہ زینب کو رہا کر دیا جائے۔ اب بی بی نے فرمایا جبرت تو لگا واللہ فقط کیدک وساسیت ونافسی جہدک لا تبہو ذکرنا بلا تمہیں تو واحدنا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، مگر میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مردہ باد رہے گا، حسین زندہ باد۔ اس جملے نے ثابت کیا، اور میں شاہ نجف کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا شام میں وہ کام آپ کی ذوالفقار نہ کر سکی جو آپ کی بیٹی کے خطبے نے کیا ہے۔ چونکہ میرا موضوع سید سجاد کا خطبہ ہے، آئیے اس جانب چلتے ہیں۔ زینب تولہ کرتی رہی، سجاد تولہ کرتے رہے۔ غلط کہا گیا کہ اسلام کے لیے عباس لڑے اور سجاد نہیں لڑے، نہیں، عباس بھی لڑے سجاد بھی لڑے، مگر دونوں کی جنگوں میں فرق ہے۔ جو کربل کے رن میں یزیدیوں سے ٹکرا کے حسینیوں کو حسینی رہنے دے، یزیدیوں کو یزیدی رہنے دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ جو شام میں زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ خطبے کا امتیاز یہ ہے کہ مولا نے اس خطبے میں اپنے دادا علی کے 99 فضائل پڑھے، اور وہ سارے فضائل آج کی مجلس میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیچھے والے اجازت دیتے ہیں دیکھیے پہلے وہ ماحول ذہن نشین ہو جائے تاکہ بات پہنچنے میں آسانی ہو۔ منبر پہ یزید، سامنے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن میں توک۔ اس یزید نے کرائے کے خطیب کو ایک منبر پہ کھڑا کیا تاکہ میرے فضائل پڑھے، چونکہ کرائے کا تھا تو یزید کے فضائل پڑھنے لگا۔ یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ جب اس نے اتنا کہا کہ حسین ہار گیا، خاموش زبان بھر کر میں فرمایا خبردار، یہی چاہتا تھا نا آزانیں مٹ جائے، ابھی تیرے ہی دربار سے آزان نہ دلواؤ، مجھے سجاد نہ کہنا۔ میں ثابت کروں گا کہ ہم جیت گئے، تو ہار گیا۔ پہلا فکرہ میرے مولا نے
سے مخاطب ہو کے فرمایا، اب جملے میں غور کیجیے، وہ بیٹھا ہے منبر پہ اور حسین کا بیٹا فرما رہا ہے، اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ بھائی آپ نے آسانی سے سن لیا، یزید کیا کہہ رہا ہے؟ اجازت ہے، مولا نے فرمایا اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں۔ یہ آل محمد کا اپنا مزاج ہے، منبر بنانے پہ آئے تو پالانوں کا بنا لیتے ہیں، نہ مانے تو منبر کو منبر نہیں کہتے۔ اب پتا چلا ہر وہ منبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یزید نے اگنور کی، میرے مولا کو کوئی جواب نہ دیا، آقا نے پھر سوال کیا، ہے اجازت؟ اس نے پھر اگنور کی۔ ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت، یہ قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، کیا بولے گا؟ سامنے گرامی قدر فضائل وہ نہیں جو اپنے پڑھے، فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے۔ آہستہ سے کہنے لگا اسے لاچار نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زبط العلم زبقا زبقا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں بھی علم پلایا کرتی ہے۔ آخرکار اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینا پڑی۔ اب ہے اجازت، خطبہ شروع کیا جائے۔ میرے مولا کو اجازت ملی، سید سجاد نے اپنے قدموں کو حرکت دی، زنجیروں کی چھنکار نہ تھی، یوں لگ رہا تھا باب خیبر اکھاڑنے فاتح خیبر آ رہا ہے، دریا پہ قبضہ کرنے علی کا عباس آ رہا ہے۔ میرے مولا نے قدموں کو حرکت دی، چلتے چلتے اسی منبر پہ آئے اور پہلا فکرہ اس قرائے پہ خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سید سجاد نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الخاطب ویلا اشترکت رضاء المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے خریدنے کے لیے، بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کا راز کر دیا۔ بھئی بڑا فکرہ سید سجاد نے بتا دیا، ایک ہوتا ہے یزیدی خطیب، ایک ہوتا ہے حسینی خطیب، جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہے۔ پہلی بات میں نے اس کی ننانوے فضائل، بسم اللہ آگے نشید رہی صلوات بھیجیں کے بعد سکندر بھائی کہاتی اگر میرے سامنے پہلے تو آپ کی زیارت ہوتی ہے میرے ساتھ صلوات بھیج کے بعد ذکر کے بعد بھائی آدھا مجمع تو میرے لیے آشنائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آدھا مجمع تو بالکل نئے پہلی بار چہروں کی زیارت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں۔ انکل نصیر چکوال سے تشریف فرما ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے، لمبے لمبے سفروں پہ نکلے ہو، بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آئیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ مولا کا آلہ نظر آ جائے، ایک دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا ہے، اور آشنائی ہے، اجنبیت یہاں نہیں ہے۔ میرے لبوں پہ ایک روایت آ گئی، ایک بندہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا مولا انا شیعہ، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں کسی تمام کا تو نے جو کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا تھا۔ کہتا مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا جب اللہ نے میرے شیعوں کو خلق کیا تھا، ان کی روحوں کو عالم ارواح میں رکھا تھا، سامنے میرا نور ولایت رکھا تھا، ان سے کہا تھا پڑھو علی شروع
वली अल्लाह, उनमें तू तो नहीं था। ये क्या बात है? ये रिश्ते वहां से, ये नाते वहां से, आलम अरवाह से हमने विलायत का कलमा पढ़ा। बात चले होगे। सैयद सज्जाद फरमाते हैं इजाजत इसे ना चाहते हुए भी इजाजत देना पड़ी। मेरे मौला पे बुलंद चारों तरफ अली के दुश्मनों की भीड़, दरमियान में वकील विलायत अली। भाई मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे हुए, अली वाले बैठे हुए। अपनों में अली अली करना आसान है, बनु उमैया के हुजूम में अली अली करना सुन्नत सज्जाद है। और मैं अली पढ़ूं तो वही पढ़ूंगा जो मैं जानता हूँ। सिकंदर भाई पढ़े, वही पढ़े मेरे लिए जानते हैं। दीगर अजीज जमात पढ़े मिंबर वाले साहिबान मिंबर तो वही पढ़ेंगे जो वो जानते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि जो अली है वो मैं जानता हूँ। भाई कभी ने फरमाएगा अली खुदा क्या है, या मैं जानता हूँ या तू जानता है, मैं कौन हूँ या तू जानता है या खुदा जानता है, तेरी हकीकत क्या है या मैं जानता हूँ या खुदा जानता है। हर कोई अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक। तो आज अली पढ़ना है उसकी ज़बान से जो खुद भी अली है। क्या मेरे मौला का लक़ब है ज़ैनुल आबिद, आबिदों की सीरत। रिवायत के जुमले हैं मेरे मौला मुसद्दा इबादत पे तशरीफ फरमाते हैं। अपने बेटे इमाम पंजब से फरमाया बाकिर बेटा मेरे दादा अली की इबादतों वाला सहीफा तो निकाल। जब सामने दादा अली की इबादतों का सहीफा आया, मौला ने देखा, देख के फरमाने लगे खुदा की कसम मैं अली जैसा नहीं हूँ। ये कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, अली का बेटा है, अली का खून है, अली जैसा है। मगर क्या फरमाया? मैं अली जैसा नहीं हूँ। कराची वालों पे जुमला कह दूं भाई, जब अली जैसा नहीं है तो ऐसा वैसा अली जैसा कैसे होगा? मेरे बोला शाम के हुजूम में खड़े और चारों तरफ अली के दुश्मनों को देखा, आंखों में आंखें डाल के खतीबे मिंबरे सलूनी के वारिस ने, खतीबे लोके सीना के बेटे ने एक खुतबे में बता दिया कि हम कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहश्शाम उतीना सिद्दन व फुज़्ज़िलना बिसबरिन उतीना इल्मा वल हिकमा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिनन नबियुल मुख्तार व मिनस सिद्दीक़ो व मिनत तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िही उम्मा मन अरफनी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन नास अना इब्नु मक्का व मीना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हमल रुकना बिअतराफ़ बिदा अना इब्नु खैर मन इत्तज़ला बरकता अना इब्नु खैर मन तअला व तफ़ा अना इब्नु खैर मन ताफ़ा व सआ अना इब्नु खैर मन हज्ज व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन औहल जलील इलैहि मा औहा अना इब्नु मन सल्ला बिल मलाइकति समा अना इब्नु मुहम्मद बिन मुस्तफ़ा अना इब्नु अली बिन मुर्तज़ा अना इब्नु फातिमा ज़हरा अना इब्नु खदीजा अल कुबरा अना इब्नु मन ज़रवा बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफैन व हाजरत हिजरतैन व बायअत बैअतैन وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله بطرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين أنا ابن وارث النبيين أنا ابن أمير المؤمنين أنا ابن إمام المتقين أنا ابن قاتل المشركين أنا ابن إمام الموحدين أنا ابن قاتل الناقصين والقاسمين والمالكين أنا ابن ناصر دين الله أنا ابن ولي الله أنا ابن وصي رسول الله أنا ابن سهم من بلاغ الله المنافقين أنا ابن بهلول زكي خيبري بدري مكي مدني هاشمي محمدي أنا ابن أبي سبتين الحسن والحسين أنا ابن مطلوب على كل طالب غالب على كل
कुल्ले गालिब साका जद्दी अली शुभनो अली। यूं लग रहा था दरबारे यजीद में लिसाने सज्जाद नहीं चल रहे, जुल्फ़िकारे हैदरी चल रही है। भाई करूं तर्जुमा? बिस्मिल्लाह। इत्तिबा सादक से वरना फरमाते हैं ऊतीना सिद्दन व फुज़िलना बिसाबिर। और शामियों हम वो हैं अल्लाह ने जिन्हें 6 चीजें अता की, 7 फजीलतें अता की। भाई बाकी फजाइल बाद में है, पहले से करें चीजें कितनी 6, फजीलतें कितनी। आका ने चीजों को अलग किया है, फजीलतों को। इसका मतलब है सैयद सज्जाद की निगाह में जो चीजें हैं वो फजीलत नहीं, भाई जो फजीलत है वो चीज नहीं। मैं सादा सी तारीफ करूं चीज की और फजीलत की। मैं ये मार्केट वहां से कपड़ा खरीदा, आधा कपड़ा मैंने अपने लिबास के लिए इस्तेमाल किया, आधे कपड़े से गाजी का अलम बनाया। 3-4 साल गुजर गए, ये पहनने के काबिल न था, इसे पकड़ के फेंक दिया। मगर क्या मजाल है कि ये कपड़ा क्यों, भाई इसको निस्बत है गाजी के अलम के साथ। और आप जानते हैं कि इब्लीस को जब अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करो, उससे क्या कह के कहा था, इसे सजदा करो, ये तो मिट्टी का बना है, मैं आग का बना हूँ। ये शैतान की पुरानी आदत है, जब भी किसी की ताज़ीम का मुनकिर होता है यही कह के होता है ये तो मिट्टी का है, ये तो लकड़ी का है, भाई ये तो लोहे का है। मैं इसकी ताज़ीम, अल्लाह मटीरियल नहीं देखता, निस्बत देखता है। और आप जानते हैं कि शैतान ने मिट्टी का इतराज किया, हालांकि आदम 4 चीजों से बने, हवा पे कोई गिला नहीं, आग पे कोई गिला नहीं, पानी पे कोई गिला नहीं, इसने 3 पे कोई गिला नहीं किया, तुराब पे इतराज किया। अल्लाह ने कयामत तक की लानत गले का फंदा बना के बता दिया, जब मैं तुराब का दुश्मन माफ नहीं करता तो अब तुराब का दुश्मन और फजीलतें 7। अच्छा, चीज की वैल्यू फजीलत की निस्बत नहीं। पहली चीज उतीनल इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया। इल्म इस घर की फजीलत नहीं, चीज है। नहीं समझे भाई? आदम मस्जूदे मलाइका क्यों बने? वो क्या था जो मलाइका के पास नहीं था और आदम के पास था? इल्म। इल्म, अस्मा के नाम, अस्मा का इल्म, ऐसा ही है। अच्छा, तो इल्म की वजह से आदम को मिली फजीलत। आहिस्ता से फिक्रा कहूं, अब तकाबुर न करना। जो आदम की फजीलत बन रहा था सज्जाद के घर की चीज था। ये ना कहना कि अली की फजीलत के इल्म अली के पास है, नहीं, अली की फजीलत नहीं के इल्म अली के पास है, ये तो इल्म का मुकद्दर है जो अली के पास है। और अली फजाइल का मुहताज नहीं, फजाइल को फजीलत तब मिली जब वो अली के दर पे आए। अली की फजीलत नहीं कि अली काबे में आए, काबे की फजीलत है कि इसमें अली आए। भाई अगर अली की फजीलत होती तो अली की मां घर से चाबियां लेके जाती, ताला खोलती, मगर काबे ने दर बना के बताया मेरा मुकद्दर के अली आ गया है। अल्लाह ने जो हमें पहली चीज अता की वो इल्म है। मैं इशारा कर दूंगा वो इल्म वल हिल्म,
والصراحة والفصاحة والشجاعة والمحبت فی قلوب المؤمنین. توجہ، اللہ نے ہمیں علم دی، حلم دی، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور نیک ماں کے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، یقیناً عربی جاننے والے بھی بیٹھے ہوں گے. میں باہر نکلوں میرے سامنے آتے مولانا ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں. بھائی کیا ڈنڈی ماری؟ آپ نے ترجمہ عبارت کا غلط کیا ہے. بھائی کیا غلط کیا؟ عربی مطلب ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین. سیدھا سیدھا ترجمہ ہے مومنین کے دلوں میں محبت کو رکھا. اور آپ نے ترجمہ کیا کہ نیک ماں کے بچوں کے دلوں میں. یہ نیک ماں کس کا ترجمہ ہے؟ یہ بچے کس کا ترجمہ ہے؟ بھائیو میں نے بھی امامہ بازار سے خرید کے نہیں پہنا. تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے. ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. بد کردار ماں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. میرا جھولا ہوتا دیوار پہ دے مار دے. میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرد مجاہد، مبلغ اعظم حضرت ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کے بلا بلا کے کہا کرتے تھے ایھا الناس اما سمعتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبعوا اولادکم علی ولایت علی شبہ ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگوں تم نے نبی کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی میں تربیت دیا کرو. اگر بچے ولایت نہ مانے، بچوں سے کچھ نہ کہنا، ماں سے پوچھو نبی کہاں پہ کی ہے. عظمت ولایت امیر المومنین بلند تر صلوات. بھائی پیچھے والوں کی توجہ ہے. زندہ باد ہاتھ ہلا دے آئیے آگے چلتے. اللہ نے کتنی چیزیں عطا کی؟ 6 وفضل اور 7 فضیلتیں عطا کی. کراچی والوں مجھے یہ بتاؤ جس کی نگاہ میں علم چیز ہے اس کی نظر میں فضیلتیں کیا ہوگی؟ وفضل بأن من النبی المختار. اور شامیوں ہماری پہلی فضیلت یہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا نہیں ہمارا مانا ہے. بھائی توجہ. ومن الصدیق، صدیق اکبر میرا دادا ہے. ومن الطیار، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر بھی میرے گھر میں ہے. ومنا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں، رسول کا شیر بھی میرے گھر میں. یہ پیچھے والا محلہ پریشان ہو گیا، مولا کون سے شیروں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ بھئی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. اس امت کے سبتائیں حسن حسین میرے گھر میں. چاروں طرف سید سجاد کی نگاہوں نے طواف کرنا شروع کیا. فرمایا من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی و نسبی، اور جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، میں اپنا نسب بھی بتاؤں. بھئی ادھر نازش بھائی سید العلماء علامہ علی نقی نکن علیہ رحمہ کا فکرہ ہے. ہماری ساری تقریریں ایک طرف، علامہ کا یہ جملہ ایک طرف. پڑھوں
علامہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سید سجاد نے دعویٰ کیا تھا، آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، اپنا نسب بھی بتاؤں، یہ دعویٰ پورے دربار میں سجاد کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، بھائی مجھے بزرگان تشریف فرمائیں، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، نسب بھی بتاؤں۔ انا ابن مکہ و مینا، شامیوں میں مکہ و مینا کا بیٹا، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا۔ بھئی ادھر رک کے توجہ چاہوں، مکہ شہر کا نام ہے، مینا میدان کا نام، زمزم چشمے کا نام، صفا پہاڑی کا نام۔ ایک کمال ہو گیا، مولا کو تو فرمانا چاہیے تو میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا، مگر فرما رہے ہیں میں مکہ کا بیٹا۔ بھئی کون سمجھے اللہ رے فصاحت سید سجاد۔ بھئی آپ کے کراچی میں ایک اس علاقے کا کیا نام ہے؟ گلشن اقبال۔ گلشن اقبال ایک جوان تھا، یو کے جوان، باہر جا کے اسٹڈی کی، ڈاکٹر بن، بین الاقوامی سطح پہ کانفرنس ہوئی اور اس کا مرکزی خطاب رکھا گیا۔ اتفاق سے گلشن اقبال کا ایک جوان بھی وہیں پہ تھا۔ اب ان صاحب کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا جانتے ہوئی کون ہے؟ یہ ہمارے کراچی کا بیٹا ہے۔ بھائی کراچی اب اس ڈاکٹر کے باپ کا نام تو نہیں، کراچی ایک شہر کا نام ہے، مگر انہوں نے کیا تعارف کروایا؟ ہمارے کراچی کا بیٹا۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں آج بین الاقوامی سطح پہ اگر کراچی کا نام ہے تو اس کی وجہ سے سجاد ہے میں مکہ کا بیٹا، اور شامیوں مکہ کا تعارف کعبے کی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے ہے۔ مینا کا تعارف حاجیوں کی وجہ سے نہیں، صفا کا تعارف ہاجرہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کا تعارف اسماعیل کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے اسماعیل کون تھا؟ ہم نہ ہوتے ہاجرہ کون تھی؟ اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء نے یزید کے دربار میں فرمایا تھا نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ کان کسے کہتے ہیں؟ بھئی ایک ہوتی ہے دو کان، ایک ہوتی ہے کان، جہاں چھوٹے کسٹمر آئیں وہ دکان ہے، جہاں بڑے کسٹمر آئیں وہ کان ہے، جہاں سے چیز ختم ہو جائے دکان ہے، جہاں سے شے ختم نہ ہو وہ کان۔ بھائی ہمارے پنجاب میں کھیوڑا، وہاں نمک کی کان ہے، آپ کے محلے کی دکان میں ممکن ہے نمک ختم ہو جائے، مگر آئیے ہمارے کھیوڑا میں ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ دو کان ہے، وہ کان ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم رسالت کی کان ہے۔ آج نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی تو ہمارے گھر سے ملی۔ معذرت چاہتا ہوں گلے میں تھوڑی سی خستگی ہے، آپ پریشان تو نہیں؟ یہ ذہن نشین رہے کہ ہمارے ہاں علی کے ذکر کا تعلق گلے کی طاقت سے نہیں دل کے دھڑکن سے ہوتا ہے۔ ہاں ہم ذکر علی میں مرید میزم ہیں۔ توجہ، کیا فرمایا؟ میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا۔
अनबनु मन हमद रुकना बेअतराफ रदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होकर रुकने जवानी काबे के करीब आया। अनबनु मन सल्ला बेमलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाजें पढ़ी। ये कब की बात है? मेराज की रात, मेरे नबी हज में गए, जिब्राइल हाजिर हुए, या रसूलल्लाह नमाज पढ़ाइए। हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, नबी ने पढ़ाई, जबरील ने अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ी। मैं कहूँगा ऐ जिब्राइल तेरी फजीलत भी कम नहीं, तू अमीन वही है, गुनाहगार नहीं, मासूम है, मलक है, सैयदुल मलाइका है, तू आगे आ जा। नबी को पीछे खड़ा कर, भाई इतनी आवाज़ें जिब्राइल मोहसिन काज़मी फरिश्तों का सरदार हूँ, इसके घर का नौकर हूँ। भाई नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाए। फिर कराची वालों जुर्रा कह दूं, भाई जब जबरील जैसे मासूम की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए, तो कमियों के बेटों की क्या औकात है? ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद करके जो नारे का हक है, गदीरी नारा, नहीं मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि जब नारा हैदरी लगे ना तो शर्म न किया करो, दाएं बाएं न देखा करो। खुदा की कसम मिंबर की बुलंदी पे बैठ के मुंह मटके में डाल के बात नहीं कर रहा, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, ये वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिंदाबाद पीछे वाले। भाई बात पहुंची तो क्या फरमाया? मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। अनबनु हमदिल मुस्तफा, मैं मुस्तफा का बेटा। अनबनु अली जलिल मुर्तज़ा, मैं मुर्तज़ा का बेटा। अनबनु फातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अनबनु खदीजतल कुबरा, करो तर्जुमा। और शामियों जिसका कर्जा माफ करवाने के लिए करने पड़े थे, मैं उसी का बेटा। मैं खदीजा का बेटा। और एक फिक्रा हमेशा से अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, खुदा की कसम हम अली के शिया नबी की किसी सोजा की तौहीन नहीं करते। हमारी माएँ हैं, नबी की बीवियां हैं, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से ना करना, क्योंकि बाकी वो हैं जो मोमिनीन की माएँ हैं, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ। मैं इजाजत दे दो, दो जुमले बीबी खदीजा की शान में पढ़ दूं। अरे बाकी वो है जो इस्लाम के टुकड़ों पे बनती रही, खदीजा वो है जिसके टुकड़ों पे इस्लाम बनता रहा। और एक बात हमेशा से अच्छी रहे बच्चों के लिए, ये आपको स्कूल के निसाब की किताबों में जो पढ़ाया गया कि बीबी की उम्र मुबारक शादी के वक्त 40 साल थी, रसूल की 25 साल, गलत, रसूल 25 साल के थे मगर बीबी की उम्र 28 साल थी। जाओ करो ताकि ना मानो मेरी बात। 28 साल, दुल्हन भी जवान थी, दुल्हा भी जवान था। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, तुमने शान घटानी हो तो जवानों को बूढ़ा बना देते हो। खदीजा 28 साल की थी। और ये भी गलत 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 गलत, ये बीबी पहले बेवा थी, ये तलाक याफ्ता थी, दूसरा निकाह मोहम्मद से हुआ नहीं,
कमवारी थी बतूल की माँ अपनी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा हम सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है अरे अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को रखना हो उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता जहां मासूम आने वाला हो बच्चे शायद खामोश नहीं इस जुमले पे लेकिन बुजुर्गों की तवज्जो चाहता हूं जवानों की तुम बीबी खदीजा को कंवारा मानो या ना मानो ये तो मानना पड़ेगा वाहिद खदीजा थी जिसे मोहम्मद कंवारा मिला था और ये भी हकीकत है खुदा की कसम जब तक खदीजा जिंदा रही नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की और यही सीरत मौला अमीर की जब तक ज़हरा जिंदा रही अली ने भी दूसरी शादी की और जितने ज़ाहिर तशरीफ फरमा है बीवी खदीजा की अज़मत के लिए यही काफ़ी है आप किसी भी मासूम की ज़मीन पे चले जाएं ज़ियारत नामा उठाएं ज़ियारत मुकम्मल नहीं होती जब तक ये फिक्र ना करें अस्सलामु अलैका जबना खदीजा कुबरा और इसी फजीलत को सैयद सज्जाद ने बयान किया अना इब्नु खदीजा मैं खदीजा का बेटा अना इब्नु मन ज़रबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिस्सैफैन मैं उसका बेटा जिसने मोहम्मद के साथ साथ दो तलवारों से जंग की है अना इब्नु अमीरुल मोमिनीन मैं मोमिनों के अमीर का बेटा अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन मैं मुत्तकीन के इमाम का बेटा अना इब्नु कातिलिल मुशरिकीन मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा सिकंदर भाई मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ अली उनका इमाम है जिनका अल्लाह हुआ है झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि शिया अली को अल्लाह कहते हैं हम अली को अल्लाह नहीं कहते हम उन पे लानत करते हैं जो अली को अल्लाह कहे और हम उस पे भी लानत करते हैं जो अली को अपने जैसा कहे क्या बात है ताबीर बदलू हम नुसैरी पे भी लानत करते हैं मुकस्सिर पे भी लानत करते हैं क्योंकि हम अली अल्लाह वाले नहीं अली जो वलीउल्लाह वाले और सिर्फ हम लानत नहीं करते हमसे पहले अली लानत करते हैं नुसैरी पे भी मुकस्सिर पे भी बिस्मिल्लाह ना अली मेरे जैसा ना अली खुदा अली अब्द को माबूद से मिलाता है अली बशर है भाई बड़े बड़े लिख गए अली जो बशर वह कैसा बशर अली बशर है मगर कैसा बशर है तवज्जो फरमाइए भाई अजीब बंदा है मुर्दे भी उठा रहा है सूरज भी बैठा रहा है कुछ बंदे आगे अली की रबूबियत का कलमा पढ़ गए दिनों के रात जानने वाले अली ने जब उन्हें आता देखा फौरन सर सजदे में रख दिया कहने लगे अली इब्राहिम ने तो नमरूद के दरबार में जाके फरमाया था कि मेरा रब है जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब में गुरूब करता है तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा आपने तो ऐसा किया और इब्राहिम के कानून के मुताबिक आप तो खुदा बन गए अली फरमाते तूने एक मरतबा सूरज पर डाले देखा सारी सारी रात सजदे करते नहीं देखा अल्लाह गवाह है ना झुक झुक के तेरी तौहीद बनवा रहा हूं सैयद सज्जाद क्या फरमाते अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन मैं मोमिनों के अमीर का बेटा अना इब्नु नासिर दीनिल्लाह मैं अल्लाह के दीन के मददगार का बेटा अना इब्नु नासिर अंबिया बिल्लाह मैं अल्लाह के नबियों के मददगार का बेटा अना इब्नु वसी रसूलिल्लाह
میں رسول کے وسیع کا بیٹا انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. بھائی آپ نے خطبہ سنا, مکمل خطبہ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے, کیونکہ کلام الامام امام الکلام, جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. مگر یہ کلام مجھے بڑا پسند ہے. جو فرنٹ میں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, میرے ساتھ چلے. بھائی ساری رات بھی دعا دیتے رہو, حق ادا نہیں ہوگا, خاموش بھی رہو, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ جملے میرے نہیں ہیں. بھائی کسی خطیب کی اپنی خطابت ہو, شاعری ہو, بندے نہ بولے وہ پریشان ہو جاتا ہے. شاید معیار پہ جملے نہیں, لیکن یہ اس کے جملے ہیں جو خطیب ممبر سرونی کا بیٹا ہے. یہ اس کے جملے ہیں جس نے زمانے کو بولنا سکھایا ہے. تم نے سجاد کی غربت سنی ہے, سجاد کی فصاحت بھی سنو. تم نے روتا ہوا سجاد سنا ہے, آج رلاتا ہوا سنو. بھائی میں اس جملے سے پہلے عموماً ترجمہ پہلے ہوتا ہے, تشریح بعد میں ہوتی ہے. میں آج اس جملے کی تشریح پہلے کروں گا, ترجمہ, تاکہ ہر عام و خاص کے ذہن کی تحریف بھی میری بات اتر جائے. انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. بھائی جو بزرگ احباب بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا. ایک تیر, ایک کمان, ایک ترکش. وہ بیگ و تھیلا جو کندھے پہ ڈالتے تھے, ایک ایک کر کے تیر نکالتے, کمان میں جوڑتے, نشانہ کرتے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیر, کمان, ترکش. تیر, ترکش, یہ ذہن میں رہے. سید سجاد فرماتے ہیں, جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. بھائی میرا دل کرتا ہے اس جملے کی رات میں خود موقع کروں. بھائی کیا کہنے, بھائی واہ واہ, کیا کہنے. میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ. سامنے گرامی قدر مولا نے بتا دیا, میرا دادا علی اللہ کا سپاہی نہیں, تیر ہے. کون سمجھے میرا یہ فکرہ. ایک کراچی میں بیٹھا ہوں, علی اللہ کا تیر ہے. اور جب کوئی کسی سے لڑتا ہے آگے اپنا اسلحہ کرتا ہے, اتنی سینس تو آوارہ کتے میں بھی ہوتی ہے. اسے بھی پتھر مارو, وہ پتھر کو نہیں پھونکتا. علی کے مقابلے میں آئے, وہ علی کو نہیں اللہ کو بھونکنے آ گیا. غازی عباس مدد کو آئے گا. آج کی مجلس کا تارک نعرہ, دونوں ہاتھ بلند میں بلند کرتے ہوئے کس پہ چلتا ہے؟ منافقوں پہ. در زہرا کا بھکاری, حدیث عیسیٰ کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری کہا کرتا تھا, ما کننا نعرف المنافقین الا ببغض علی. ہم بڑے مجمع میں جب جاننا چاہتے تھے کہ منافق کون ہے
علی کا ذکر کرتے تھے، چہرے کے تیور بتاتے تھے، مومن یہ ہے منافق یہ ہے۔ بھائی میں ایک بات کرتا چلوں، ہمارے پنجاب میں ایک مولانا ہے اہل سنت کے، مولانا طارق جمیل، جانتے ہیں سب جانتے ہیں؟ آج سے تقریباً 10 سال قبل انہوں نے ایک ویڈیو ان کا بڑا وائرل ہوا تھا، بیان دیا تھا جس میں حدیث قدیم کی انہوں نے تشریح کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مولا کا وہ مطلب نہیں جو ہم لیتے ہیں، مولا کا مطلب ہے جو شیعہ لیتے ہیں، اور شیعہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، یہ ان کے جملے۔ اب جو کیمرہ مین تھا اس کا رخ مولانا کی جانب تھا، مجمع کی جانب نہیں تھا، لیکن مولانا خود بھی شیعہ نہیں، آگے جو مجمع تھا وہ بھی مولانا شیعہ نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، مولانا زلجنا کی لگام نہیں پکڑتے، مولانا ماتم نہیں کرتے، مولانا شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، آگے مجمع بھی سنیوں کا تھا۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، کیمرہ مجمع کی طرف نہیں تھا، مگر مولانا کے جملے نے بتا دیا کہ مجمع کیسا ہے۔ بھائی علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے مولانا نے کہا میرے بھائیوں میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، تمہارے چہروں کو کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ میرا یہ کلپ بناؤ، مولانا تک پہنچاؤ، مولانا وہ آپ کا مجمع تھا، یہ میرا مجمع ہے، آپ نے وہ بھی چہرے دیکھ لیے، ذرا یہ بھی چہرے دیکھ لیجئے، تو فرق تو واضح ہو گیا۔ ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے، چہرے تو کچھ گرتے ہیں کچھ تو ادھر ہی جاتے ہیں، ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے۔ نکلنے والے اس تیر کا بیٹا جو منافقوں پہ چلتا ہے، انا بنو وارث نبی جین، میں ہے جن کے بڑوں نے کل کہا تھا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، سجاد نے بتا دیا میں ایک نبی کا نہیں سارے نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں۔ میرا بابا حسین آدم کا وارث، نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث، جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو 6 گھنٹے میں بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات! انا بنو بہلول زکی، خیبری، بدری، مکی، مدنی، میں زکی کا بیٹا، خیبری کا بیٹا، بدری کا بیٹا، احدی کا بیٹا۔ بھئی یہ جملہ اب آپ کا معیار سوال بھی بہت بلند ہے اور میں کہہ گزر جاؤں گا۔ انا بنو قاتل ناقصین والقاسدین والمارکین، شام میں کھڑے ہو کے مولا کہہ رہے تھے شامیوں میں سفین والوں کے قاتل کا بیٹا، میں جبل والوں کے قاتل کا بیٹا۔ خدا کی قسم شام کے منبر پہ بیٹھ کے جب یزید نے خطبے سے پہلے پوچھا تھا نا معصوم تیرا نام کیا ہے، مولا نے فرمایا انا علی ابن حسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ اس بدبخت نے کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں مارا گیا، اس نے کہا میرے امام نے فرمایا وہ میرے بھیا علی اکبر تھے، میں علی زین العابدین ہوں۔ اس نے کہا تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ سید سجاد نے فرمایا تیرا باپ چاہتا تھا
میرے دادا علی کا نام مٹ جائے. میرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے بتا دیا. کوئی رہے نہ رہے علی کل بھی یہ نہیں تھا. بچوں کے نام ایسے رکھا کرو کہ انہیں بتانا نہ پڑے میرا وقت اب کیا ہے. بھئی نام بولے کہ یہ ہے نہیں ہے. آج کل تو عجیب رواج بن گیا. مائیں کہتی ہیں بھئی ہمارے بچے کا نام وہ رکھا جائے جو کسی نے نہ رکھا ہو. اچھا میری اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی اداکارہ کا نام, کسی اداکار کا نام, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی فلم, اس کے نام پہ اپنے بچوں کو. بھائی تم ان کی گلی سے نہیں, تم فاطمہ زہرا کی گلی سے ہو. میرے استاد مفسر قرآن کتاب الرحم کے پاس سے بندہ ہے مسلم ہے شیخ صاحب کے پاس, اور آگے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, کوئی اچھا سا نام رکھے, لیکن نام بھی وہ ہو جو ہو بھی اسلامی اور آج تک کسی نے رکھا بھی نہ ہو. کتنا پہلے پریشان ہو گئے کہ بھئی کوئی جبرائیل نہیں بھی لے کر آنے لگا, وہ بھی اسلامی اور پہلے کسی نے. انہوں نے کہا یہ بتائیے پہلی اولاد ہے, اس نے کہا جی الحمدللہ دو بیٹے ہیں. اچھا بیٹوں کے نام کیا؟ اس نے کہا اسی مجال میں رکھے ہیں بھی اسلامی, پہلے کسی کے بھی. انہوں نے کہا کیا رکھے؟ انہوں نے کہا ایک بیٹے کا نام محجوب بلاغا ہے اور ایک کا نام صحیفہ سجاریہ ہے. قبلہ مسکرائے اور فرمایا پھر بیٹی کا نام تحفۃ الامام رکھا. بھائی جو کتابوں کے نام ہیں وہ کتابوں کے نام ہیں, جو انسانوں کے نام ہیں وہ انسانوں کے نام. اپنے بچوں کے نام کوئی ناموں کی کمی ہے ہمارے پاس؟ حیدر, عباس, سجاد, باقر, حسن, حسین, محسن, علی, ابو طالب, جعفر, طیبہ, اتنے نام ہیں, القاب اتنے زیادہ ماشاءاللہ. اور مجھے تقریباً 3 سال کا بات ہے, ایام سیدہ تھے, تو مجھے ایک خاتون کی کال آئی کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, کوئی اچھا سا نام بتا. میں نے کہا کہنا فاطمہ سے بہتر کیا نام ہوگا؟ فاطمہ کی. کہنے لگے نہیں کہ کوئی اور, اس سے کیا ہے؟ نہیں ایکچولی ہمارے بھائی کے ہاں بھی ایک فاطمہ ہے, بہن کے ہاں بھی ایک فاطمہ ہے, تو پھر زیادہ ہو جائے گی مسئلہ بنے گا. میں نے کہا خاتون تمہاری بہن کے گھر میں فاطمہ ہے, تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر میں بھی فاطمہ ہو؟ بھائی مولا حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا, میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. 1000 بیٹیاں دیتا اللہ, میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ. یہ 2 نام بڑے پسند تھے آلے وہ. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا ابنو, بیٹھے ہیں کہ چلے گئے؟ انا ابنو صاحب مرام اللہ ولد منافقین, میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو, بھائی بولیے مزید بولیے, منافقین پہ چلتا ہے. میں بدری کا بیٹا, میں خیبری کا بیٹا. انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین, میں اس کا بیٹا جو حسن جس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا جس کا حسین بیٹا. انا ابن مطلوب علی کل طالب, میں ہر طالب کے مطلوب کا بیٹا. یہ اگر کچھ اگر بیدار ہوئے تو وہیں دے رہے ہیں بیدارے بلاؤ. انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب, میں ہر غالب پہ آنے والے غالب کا بیٹا. انا ابن علی ابن ابی طالب. بھائی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انا ابن علی ابن ابی طالب. لطف لیجیے, میں اس کا بیٹا ہوں جو خود ابو طالب کا بیٹا ہے. ہمارے پنجاب کے شاعر ہیں, انہوں نے 6 مصرے لکھے ہیں. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی
ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اور زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں. کیا بات ہے. واہ خطبہ پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا ہوا سید سجاد. رسیوں میں جکڑی ماں کو دیکھا. امامہ اتار کے فرمانے لگا انا بنو مقتول بعرض کربلا. شامیوں میں اس کا بیٹا جو کربلا میں قتل ہو گیا. سنو گے فکرہ تم پہ قیامت گزر رہی ہے, تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. مجھے بتاؤ یہ جملہ سن کے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی جب سید سجاد نے فرمایا انا بنو مسبوح بے کربلا الشارع, میں اس کا بیٹا جو کربل کے دشت میں پیاسا ذبح ہو گیا, میں اس کا بیٹا جس کا امامہ کوئی لے گیا, جس کی ابا کوئی لے گیا, جس کی کبا کوئی لے گیا. عزادارو مجھے معاف کرنا, تم نے عشرہ اولا میں علی اکبر کا مقتل سنا, تم نے قاسم کی شہادت سنی, تم نے عباس کا مقتل سنا, تم نے بشیر کا مقتل سنا, لیکن تم نے جب حسین کا مقتل سنا تم پہ قیامت گزری, تم نے عاشورہ منائی, تم نے ماتم کیا, تم نے سینہ گوئی کیا. جملہ سنو گے اتنا امت نے زندہ حسین کو نہیں مارا جتنا مارنے کے بعد مارا. ایک شکی کہتا ہے جب مارا گیا سہرا کا لڑ میں حسین کی لاش کے قریب آیا, میں نے چاہا میں بھی کچھ لوٹ لیتا ہوں. کہتے میں نے کیا دیکھا امامہ بھی لوٹا گیا, ابا بھی چلی گئی, کبا بھی. کہتا میں آگے بڑھا, مجھے غریب کی کمر پہ کمر بند نظر آیا, میں نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا, زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آیا. آواز آئی میرا کمر بند نہ اتار, کل میری لاش پہ میری بہن آنے والا ہے. آئے آئے آوازیں بلند ہو گئی, سینے پہ ماتم ہو گئے, مجلس تمام ہو گئی. اگر میرا دل ہے دو جملے اور پڑھو. ایک شکی آگے بڑھا, کہتا ہے جب میں پہنچا سب کچھ لٹ گئے. اللہ کرے میں جملہ پڑھ لوں. یہ کربلا کا نقشہ کہتا ہے میرے سامنے غریب کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی تھی, میں نے چاہا انگوٹھی اتاروں مگر غریب کے ہاتھ زخمی انگوٹھی نہ ہو گئی. کہتے میں نے دائیں بائیں دیکھا, مجھے ٹوٹی تلواریں نظر آئیں, مجھے پتھر نظر آئے. ہائے زہرا سے بقیہ چھوٹ گیا جب اس نے غریب کے ہاتھ میں تلوار رکھی, پتھر
बहन को पता चल जाए अभी मेरे बड़े भाई का जनाजा पामाल हो रहा है, बहन मर जाती है, ज़ैनब का जिगर फट गया। थोड़ी देर के बाद आवाज थम गई। अम्मा आवाज थम क्यों गई? पता तो करो। बीबी फिजा ने कहा अली की बेटी घोड़े लेके जालिम ताशाए हबीब पे आ गए। उधर से हबीब का कबीला आया। उसने कहा तुमने हबीब को लावारिस समझा है, हम हबीब की लाश पामाल नहीं होने देंगे। अब घोड़ों ने हुर की लाश पे आना चाहा, हुर के वारिस आ गए, हम हुर की लाश पामाल नहीं होने देंगे। अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ लूं। अब ज़ैनब ने मदीने की जानिब देखा, नाना मदीना छोड़, नौकरों के वारिस आ गए, तेरे हुसैन का कोई भी नहीं। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उस गरीब पे जिसकी दाएं की हड्डियां बाएं पहलू से, बाएं की हड्डियां दाएं पहलू से, जब बहन आई भाई की लाश पे हड्डियां टूटी हुई अजाना रो। जब बहनें भाइयों के जनाजों पे आए क्या करती है? अपने हाथों से कफन हटाती है, चेहरा चूमती है, सीना चूमती है, हाथ चूमती है। मुझे बताओ ना ज़ैनब ने कफन हटाया था? मक्तल के जुमले हैं, बंदे हाथों से पत्थरों को हटाया और कहा आ अंता अखी हुसैन, तू मेरा भैया। कड़ी रगों से आवाज आई आ अंते उख्ती ज़ैनब, क्या तू फातिमा की बेटी? बैठ गई भाई के जनाजे पे, नाना तुझ पे मलाइका दरूद पढ़ते हैं, आवे तेरा हुसैन बेकफन बेकफन। आखिरी जुमला कल इंशाअल्लाह मुफस्सल मुस्ताइब पढ़ूंगा। मुझे बताओ जब बहनें भाइयों के जनाजे पे बहन करें और नमाज़े जनाजा का वक्त हो जाए, महरम आगे बढ़ते हैं, बहनों को संभालते हैं, जनाजा उठाते हैं। शरीफों बहनें वहीं रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं। मैं मसाइल पढ़ गया, बहनें रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं। तुम नहीं समझे, बहनें रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं। ये कायनात का वाहिद जनाजा था, जनाजा वहीं पे रह गया। बहन को अब्बास के कातिल ने ताज़ियाना भैया ज़ैनब जाने शबाब। अल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन मातम हुसैन। As Imam Muhammad is brought to the